السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں صاحبزادہ محمد زبیر صابری امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں۔ دوستو، اگر آپ میرے چینل پہ فرسٹ ٹائم ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ گھنٹی کے نشان پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ کو لازمی ملتا رہے۔ دوستو، قرآن پاک کے ترجمہ سے فعال نامہ یعنی استخارہ کیسے کیا جاتا ہے، اس کی مکمل انفارمیشن میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں کہ آپ قرآن پاک کے ترجمہ کے ذریعے کیسے استخارہ کر سکتے ہیں، یعنی اپنے سوال کا جواب آپ قرآن پاک کے ترجمہ سے کیسے معلوم کر سکتے ہیں۔ دوستو، اس استخارے کے لیے آپ کے پاس ترجمے والا قرآن پاک ہونا ضروری ہے، اور یہ بہت ہی زبردست، آسان اور مجرب استخارہ ہے۔ بالکل حقیقت جواب ملتا ہے، کیونکہ قرآن پاک میں کسی قسم کی شک کی گنجائش باقی نہیں ہوتی ہے۔ دوستو، قرآن پاک کا استخارہ کر کے بھی اگر آپ کو یقین نہ آئے کہ یہ میرے سوال کا جواب ایسا نہیں ہو سکتا، تو پھر آپ کے ایمان میں کمزوری ہے، پھر آپ کا ایمان نامکمل ہے۔ کیونکہ اگر قرآن پاک کے ذریعے استخارہ کرنا ہے، قرآن پاک کے ترجمہ کے ذریعے استخارہ کرنا ہے، پھر جو اس کا ترجمہ ہوگا اس پر آپ نے عمل کرنا ہے۔ اس ترجمے کے ذریعے آپ نے سوال کا جواب جو ہے وہ آپ نے معلوم کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کا یقین کامل نہ ہو، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے، تو وہ آپ کے ایمان میں کمزوری ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے اپنا ایمان مضبوط کریں، ٹھیک ہے، اپنا کامل یقین رکھیں رب کے اوپر، اور پھر ترجمے والے قرآن پاک سے استخارہ کریں، ٹھیک ہے۔ دوستو، کوئی بھی آپ کا جائز مقصد ہو، ٹھیک ہے، کوئی بھی آپ کی مشکل ایسی ہو جس کا کوئی حل نہ نکل رہا ہو، ہر جائز مقصد کے لیے آپ اس قرآن پاک میں استخارہ کر سکتے ہیں، اپنے سوال کا جواب قرآن پاک کے ترجمہ سے معلوم کر سکتے ہیں۔ دوستو، اس کا طریقہ کار غور سے نوٹ فرما لیں۔ اگر آپ صبح کے ٹائم میں استخارہ کر رہے ہیں، یعنی صبح 6-7 بجے سے لے کر تقریباً 10-11 بجے تک، تو پھر آپ نے قرآن پاک کو پہلے 10 پارے میں سے کھولنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ 11 بجے سے لے کر 1-2 بجے تک استخارہ کر رہے ہیں، تو پھر آپ نے قرآن پاک کے جو درمیان والے 10 پارے ہوں گے ان میں سے آپ نے قرآن پاک کو کھولنا ہے۔ اگر آپ سیکنڈ ٹائم میں استخارہ کر رہے ہیں تو پھر آپ نے قرآن پاک کے جو آخری 10 پارے ہوں گے ان میں سے قرآن پاک کو آپ نے کھولنا ہے، ٹھیک ہے۔ کھولنا کیسے ہے؟ سب سے پہلے آپ نے قرآن پاک اپنے پاس رکھنا ہے اور ٹائم دیکھنا ہے کہ میں کس ٹائم میں استخارہ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ دوستو، سورہ فاتحہ شریف، قل شریف پڑھ کر آپ نے تمام انبیاء کرام کو، اولیاء کرام کو ہدیہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے آنکھیں بند کر کے قرآن پاک کو کھولنا ہے، ٹائم دیکھنا ہے، صبح کا ٹائم ہے، دوپہر کا ٹائم ہے یا سیکنڈ ٹائم ہے، اس کے مطابق آپ پہلے 10 پارے میں سے یا درمیان میں سے یا آخری 10 پارے میں سے قرآن پاک کو کھولنا ہے، جس طرح آپ کو بتایا گیا ہے۔ دوستو، ٹائم دیکھ کر آپ نے قرآن پاک کو کھولنا ہے، اور دائیں سائیڈ والا جو صفحہ ہوگا اس صفحے میں سے ترجمہ کی 7ویں لائن، یعنی قرآن پاک کا جو ترجمہ ہوگا اس کی 7 لائنیں آپ نے گننی ہے، جو 7 نمبر لائن ہوگی اس کا ترجمہ آپ نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اپنا مقصد ذہن میں رکھ کر استخارہ کرنا ہے،
اور جو قرآن پاک کی 7ویں لائن ہوگی اس ترجمے میں آپ کے سوال کا جواب موجود ہوگا، اور اس ترجمے کو پڑھ کر آپ نے خود ہی اندازہ لگانا ہے کہ میرے سوال کا جواب کیا بن رہا ہے اس ترجمے کے ذریعے۔ اگر آپ کو سمجھ نہ آئے تو آپ کے آس پاس کوئی اہل علم آدمی ہوگا جس کو ان چیزوں کا علم ہوگا، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں، یا پھر آپ استخارہ کر کے جو بھی ترجمہ آئے وہ ہم سے پوچھ سکتے ہیں، ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں کہ ہم نے یہ استخارہ کیا ہے، اس مقصد کے لیے کیا ہے، اور یہ والا ترجمہ جو قرآن پاک کا آ رہا ہے اس کا کیا مطلب بنتا ہے، اور اس کا کیا اشارہ، کس طرف اشارہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، یہ ہے قرآنی ترجمے والا استخارہ، بہت ہی آسان، مجرد اور حقیقت استخارہ، جس میں کسی قسم کی شک کی گنجائش نہیں ہوتی ہے۔ یہ نہیں اگر کسی کام کا آپ استخارہ کرتے ہیں اور ادھر انکار کی طرف اشارہ ہو گیا ہے تو دوستو یہ قرآن پاک ہے۔ اگر یہ انکار کر رہا ہے، ترجمے میں انکار کا اشارہ ہو رہا ہے، تو پھر کبھی بھی اس کام کے نزدیک مت جائیں۔ اگر جائیں گے بھی تو سخت ترین نقصان اٹھائیں گے۔ اگر قرآن پاک کا ترجمہ آپ کو کامیابی کی طرف اشارہ دیتا ہے تو پھر 100% کامیابی ہے، کیونکہ قرآن پاک کے ترجمے میں جھوٹ اور شک بالکل بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، اگر میری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔